ہماری بھی ایک مدد ہو جاتی ہے، کیونکہ الیکشن کے لیے ہم ایک تسلسل سے ڈیمانڈ کر رہے ہیں. پہلے تاریخ کی ڈیمانڈ کی، خیر سے تاریخ آئی، اور اس کے بعد ہم نے شیڈیول کی بات کی جو کہ 54 ڈیز پہلے آنا ضروری ہوتا ہے قانونی طور پر. تو یہ کوئی پیپلز پارٹی کی عجیب درخواست یا ڈیمانڈ نہیں تھی، یہ قانونی کچھ پہلو تھے جس کی روشنی میں اس چیز کو سامنے آنا تھا. بہرحال ہمیں اور بھی چیزوں پر تھوڑی بہت تشویش ہے. جس طریقے سے پنجاب کے اندر ہمیں کمپلینز آ رہی ہیں کہ من پسند ٹرانسفر پوسٹنگز ہو رہی ہیں اور وہاں لیول پلینگ فیلڈ نہیں دی جا رہی ہے، تو یہ ایک ہمارا شکوہ ہے. لیکن پھر بھی ہم چاہتے ہیں کہ الیکشن پروسیس میں کوئی بھی روڑے نہ اٹکائے، اسی لیے ہم نے اس اسکیڈول کی اناؤنسمنٹ کو ویلکم کیا ہے. جس طریقے سے بتایا گیا کہ 27 تاریخ کو ہم آفیشیلی کیمپین کا آغاز کریں گے. یوں تو ہم کیمپین موڈ میں ہیں، ہم ہی ہیں کیمپین موڈ میں اس وقت. آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان کے ہر کونے میں، ہر صوبے میں، ہر ضلع میں. اور اس کے علاوہ ہم آپ لوگوں کے توسط سے پاکستان کی عوام کو یہ ضرور پیغام دیں گے، پاکستان پیپلز پارٹی کا، پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین کا، کہ آئیے ہمیں جوائن کیجئے، اس جمہوری عمل کو مضبوط بنائیے، ہمارا انتخاب کیجئے، ہمیں یہ موقع فراہم کریں کہ ہم پاکستان کی عوام کی نیشنل لیول پر خدمت کر سکیں. جو ترقی سندھ میں ہوئی ہے، جو منفرد کام سندھ میں ہوئے ہیں، اس کو پورے پاکستان میں پھیلانے کا وقت آ چکا ہے. یقیناً یہ ایک بڑا چیلنج ہوگا، اور اسی لیے ہم چاہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ لوگ پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ پر اعتماد کا اظہار کریں، اپنے ووٹ کو صحیح جگہ کاسٹ کریں گے تو اپنے اور اپنے بچوں کے مستقبل کو بہتر بنانے میں جو ہے وہ کارآمد ثابت ہوگا ان کا یہ فیصلہ. تو آپ لوگوں کے توسط سے یہ بھی ہم چاہیں گے کہ آج ہماری لیڈرشپ جس طریقے سے موبلائزیشن کیمپین کو بھی ڈسکس کر رہی تھی، تو آگے بھی آپ لوگوں کے ساتھ وقتاً فوقتاً مختلف مواقع پر ملاقات ہوتی رہے گی. یہاں ہوگی، الگ صوبوں میں ہوگی، تمام اضلاع ڈویژنز پہ ہوگی. لیکن اب جو مومنٹم ہے وہ اور زیادہ تیز ہونے جا رہا ہے. آپ نے کچھ شرجیل صاحب کا نہیں، شرجیل صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ جناب. جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ ہماری سینئر لیڈرشپ نے آپ کو بتایا کہ آج پاکستان پیپلز پارٹی نے ایک اہم اجلاس کیا چیئرمین بلاول صاحب نے، اور اس میں انہوں نے پورے پاکستان سے پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ جو تھی، سینٹرل لیڈرشپ، اس نے شرکت کی اور بہت ہی اہم نکات پر جو بھی الیکشن کی ڈیولپمنٹ اور الیکشن کے شیڈول پہ بات ہوئی. پاکستان پیپلز پارٹی اس وقت ملک میں واحد جماعت ہے، واحد سیاسی جماعت ہے جس نے الیکشن پہ زور دیا کہ الیکشن وقت پہ ہو، الیکشن پوسٹپون نہ ہو. باقی جتنی بھی مرکزی جماعتیں دوسری پارٹی کی تھی، آپ نے ان کے رویے سے، ان کی باڈی لینگویج سے دیکھا کہ وہ الیکشن سے بھاگ رہے تھے. واحد پیپلز پارٹی تھی چیئرمین بلاول بھٹو صاحب، جو کہ ڈور ٹو ڈور جا رہے تھے، ہر ضلع میں جا کے، پنجاب میں بھی گئے، خیبر پختونخوا میں بھی گئے، بلوچستان میں بھی گئے. انہوں نے ورکرز کنونشن کیے اور اس کا مقصد یہی تھا کہ عوام کو جو ان کا ڈیموکریٹک رائٹ ہے کہ وہ اپنی مرضی سے اپنے من پسند لوگوں کو چن سکیں اور وہ مستقبل میں ان کا فیصلہ کر سکیں. تو واحد پیپلز پارٹی تھی. کچھ جماعتوں نے ہائی کورٹ میں جا کے پٹیشنیں ڈالی کہ کوئی بہانہ ملے راہ فرار کا. کچھ جماعتوں کے طرز عمل سے ہی لگ رہا تھا کہ وہ الیکشن سے عوام میں اپنی مقبولیت کھو چکی ہیں. اور پیپلز پارٹی جو کہ واحد پاکستان کی جماعت ہے، آج بھی یہ بات آئی سامنے، پاکستان کی واحد جماعت ہے جس نے جو بھی منشور انتخابات میں دیے وہ پورے کیے. اور پیپلز پارٹی کے منشور، لوگ منشور دیتے ہیں صرف عوام سے ووٹوں کے لیے. کچھ لوگوں نے لاکھوں نوکریوں کی بات کی، لاکھوں گھروں کی بات کی. کچھ لوگوں نے لوگوں کو غلط قسم سے کہا کہ جی ملک سے لوڈ شیڈنگ بھی ختم ہو چکی تھی، جو کہ آپ یہاں سارے سندھ کے بات یہ پتا ہے کہ پاکستان میں پچھلے 40-50 سال میں کوئی ایک بھی ایسا دن نہیں جہاں لوڈ شیڈنگ ختم ہوئی ہو. تو لوگ صرف جھوٹ بیچ رہے ہیں، یا کچھ پولیٹیکل پارٹیز جو پیپلز پارٹی کے کارنامے وہ اپنے کھاتے میں ڈال کے آگے اپنی کیمپین چلا رہے ہیں. کوئی پارٹی کہتی ہے کہ ایٹم بم ہم نے بنایا، کوئی پارٹی کہتی ہے کہ جی سی پیک ہم نے کروایا. تو باقی ساری پولیٹیکل پارٹیز جھوٹ کی بنا پر، غلط پروپیگنڈا کی بنا پر لوگوں کو
बरगलाने की कोशिश कर रही है। वाहिद पीपल्स पार्टी जो कि जो मंशूर में बात करती है उसको पूरा करती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह चेयरमैन पीपल्स पार्टी मोहतरम बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब हर जगह पर अपने मंशूर को उजागर भी कर रहे हैं। फॉर्मली मंशूर आएंगे लेकिन अपने मंशूर को उजागर कर रहे हैं और अपनी बात कर रहे हैं, वो अवाम की बात कर रहे हैं। और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि पीपल्स पार्टी अपनी कैंपेन जो है वो पॉजिटिविटी पे चलाएगी, वो नेगेटिविटी पे नहीं चलाएगी। चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब कह रहे हैं कि नफरत की सियासत को हमेशा हमेशा के लिए दफन करें। जो मावी की नफरत की इल्जाम तराशी की सियासत, एक दूसरे को नीचा दिखलाने की सियासत, या जो इंतकाम की सियासत है, जिस तरीके से कुछ पॉलिटिकल लीडर्स को आप अभी भी देख रहे हैं कि उनके बयानात में, उनके इंटरव्यूज में इंतकाम आ रहा है कि जी मेरे साथ जिसने ये किया मैं उसको छोड़ूंगा नहीं, या एक जो पहले था जिसने कहा कि मैं सारी दुनिया को जेल में भेजूंगा वो खुद जेल में पड़ा हुआ है। तो वो आज भी वो पॉलिटिकल पार्टी इंतकाम की सियासत कर रही है। चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब कह रहे हैं कि जी इस वक्त मुल्क का मसला इंतकाम नहीं है, इस वक्त मुल्क का मसला ये नहीं है किसको जेल में डालना है, किसको क्या सजा देनी है। इस वक्त लोगों का मसला है कि लोगों को रोजगार कैसे मिले, इस महंगाई के इस तूफान से लोगों को निकाला कैसे जाए, इस महंगाई के तूफान से लोगों को रिलीफ कैसे दिया जाए। तो वो वाहिद एजेंडा जो है वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कर रही है। जो पॉजिटिविटी की बात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कर रही है, चारों सूबों के लोगों को, पूरे पाकिस्तान के हर लोगों को, हर मकतब फिक्र को के लोगों को जोड़ने की बात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कर रही है। बाकी जमातें नेगेटिविटी फैला रही हैं। अवाम को इस वक्त जुड़ने की जरूरत है, पाकिस्तानियों को इस वक्त मुत्तहद होने की जरूरत है। पाकिस्तान को आगे हमें मोहब्बत के पैगाम पहुंचाने हैं, हमें भाईचारे के पैगाम पहुंचाने हैं, हमें सबको एक प्लेटफॉर्म पे जमा होने के प्रोग्राम पहुंचाने जिसमें हम पाकिस्तान को तरक्की दिला सकें, पाकिस्तान को मसाइल से हल निकाल सकें। इसीलिए ही पीपल्स पार्टी वाहिद जमात है इस वक्त मुल्क में जो कि सबको जोड़ने की बात कर रही है। तो इसी पे ही ज़्यादा मैं टाइम आप लोगों का नहीं लूंगा। पीपल्स पार्टी भरपूर तरीके से अपनी इलेक्शन मुहिम चलाएगी इंशाअल्लाह ताला। जिस तरह मोहतरमा शेरी रहमान साहब ने कहा कि 27 दिसंबर को एक अजीम शान जलसा जो हमेशा अपनी शहीद कायद को अकीदत पेश करने के लिए किया जाता है वो लाड़काना में होगा और वो भरपूर प्रोग्राम होगा। उसके बाद पूरे पाकिस्तान के हर इलाके में चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब, पूरी पीपल्स पार्टी की क़यादत वहाँ जाएगी और लोगों को यही पैगाम देगी कि पाकिस्तान को बचाने के लिए, पाकिस्तान के अवाम को बचाने के लिए सब मुत्तहद हों, सब आपस में जुड़ कर चलें। थैंक यू। जी जी दो छोटे से सवाल ये कि जो लोग इस इलेक्शन से राय फरार चाहते थे, जिनका जिक्र बिलावल साहब ने कहा कि एक जेल नहीं जाना चाहता और दूसरा जेल से बाहर आना चाहता है, उनके बारे में आप क्या कहेंगे? दूसरा ये कि यहाँ की अपोजिशन जो कि आपके मुखालफिन है, उनके कहने पर सूबाई इलेक्शन कमिश्नर तब्दील हो जाते, तो आम तासर ये कि उनकी चलती आपकी नहीं चलती। देखिए यार बाबदा, आप बड़े चुपते हुए सवाल पूछते हैं। हकीकत यही है कि चलती या ना चले, पीपल्स पार्टी ने हमेशा मुश्किल हालात में मुकाबला किया है, चाहे वो इलेक्शन हो, चाहे वो आमिर हो, या जो भी सिचुएशन हो। हमारे खून से ही और सारी कुर्बानियों से यहाँ शमा जल रही है जमहूरियत की, और जो भी बची कुची है। और जो आप देख रहे हैं इलेक्शन का मुतालबा, देखिए लोग, आप याद करें कि कौन और मुतालबा कर रहा था, सिर्फ इसलिए कि उन्होंने वो कुर्बानियाँ नहीं दी हैं इलेक्शन। और इलेक्शन पहला कदम होता है, पहला प्रोसेस का हिस्सा होता है अमल का, ठीक है ना। उसके बाद ये सफ़र चलता है। तो जब पीपल्स पार्टी ने इतनी कुर्बानियाँ दी, अब भी हम इलेक्शन ही करवाने के लिए अफसोस से मैं कहूँगी इतनी जद्दोजहद करनी पड़ती। ये सबका, हम सबका आईनी हक है। और जहाँ तक लेवल प्लेइंग फील्ड और दूसरी जमातें हैं, वो तो हमारा बयानिया आपके सामने है और दूसरों का बयानिया आपके सामने है, ठीक है। आप खुद मुआवजा कर लें कौन क्या चाह रहा है और कौन क्या मांग रहा है। आखिर बात मैं ये कहूँगी कि देखिए, लेवल प्लेइंग फील्ड हो ना हो, हम तो इसकी बार बार तलब करेंगे और पब्लिकली करेंगे, क्योंकि हमें ये आता है, हमारा ये पुराना अमल है। चाहे आरओ इलेक्शन हो या कोई और आरटीएस हो, कुछ ना कुछ होता है, लेकिन हम फील्ड में रहते हैं। क्योंकि हम शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत के बाद भी फील्ड में थे, मुश्किल हालात थे, तब भी सिक्योरिटी सिचुएशन का मसला था कि नहीं।
اور اس سے پہلے بھی شہید ذوالفقار علی بھٹو کے وقت میں یہ تنظیم ہر حال میں مقابلے میں اور جائز جمہوری مقابلے کو یقینی بنانے کے لیے ہراول دستہ ہوتی ہے جی، تو ہم کرتے رہیں گے. کامران وہ بتائیں گے جی بالکل ہوگا، اور بالکل منشور تیار ہے، ہمیں پتہ ہے. لیکن ایک چیز بنیادی بات ہمیں پتہ ہے اور آپ کو بھی پتہ ہونا چاہیے کہ پیپلز پارٹی جو ہے سب سے پہلے مظلوم طبقے کی پارٹی ہوتی ہے، اسی کی حمایت پہلے ہوتی ہے، پھر بعد میں سب کی ہوتی ہے. اور اس وقت ملک میں مظلوم طبقہ سب سے زیادہ ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی نے حمایت انہی کی کرنی ہے، لیکن سب کو ساتھ لے کے چلنا ہے. آپ نے میسج تو سنا ہوگا چیئرمین بلاول کا، منفرد ہے کہ ہم پھر بھی جو بھی ہمیں تکالیف ہیں، جو بھی ہمیں شکایات ہیں، ہم سب کو ساتھ لے کر چلنا چاہتے ہیں اور جانتے بھی ہیں، ماضی میں بھی کیا ہے، پروون، چاہے وہ زرداری صاحب اور گیلانی صاحب کی حکومت ہو جس میں 18ویں ترمیم کنسنسس سے آیا ہو، جس میں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام جیسا بنیادی اور جسے کہتے ہیں لائف چینجنگ پروگرام آیا ہو. پاکستان دنیا میں اس کی مثال اور نہیں ہے. تو جتنے بھی بڑے بڑے پروگرامز آئے ہیں وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے منشور سے آئے ہیں اور پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت اور ویژن کی وجہ سے آئے ہیں. تو آپ فکر نہیں کیجئے، ضرور آپ کو ایک بات صرف ایڈ کر دوں کہ آج کاشتکاروں کے ساتھ ہونے والے ظلم پر بھی پاکستان پیپلز پارٹی کھڑی ہے. آج جو لوگوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، انہیں فرٹیلائزر نہیں دیا جا رہا، ان کے مسائل نہیں سنے جا رہے، ان کو حل نہیں کیا جا رہا، آج ہم پاکستان کے کسانوں کے ساتھ کھڑے ہیں. یہ ہماری لائف لائن ہے، ایگریکلچر زراعت ہماری لائف لائن ہے. پیپلز پارٹی کے دور میں ہم اتنے خود کفیل تھے کہ ہم ایکسپورٹ کر رہے تھے بمپر کراپ کو، لیکن آج یہ دور ہے کہ آج وہی کسان جو ہمیں کھلاتا ہے، ہمارے بریڈ باسکٹ کا ضامن ہے، اس کو سہولت نہیں مل رہی ہے اور اس کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے. آپ کا سوال ایک یہاں سے لے لیں، پھر چلے لے لینا یہاں سے. کل سپریم کورٹ آف پاکستان نے جو ہے وہ فیصلہ دیا تھا، لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ جو ہے وہ غلط قرار دیا تھا اور ساتھ یہ بھی کہا تھا کہ جو ہے وہ ان کو یہ سماعت نہیں کرنی چاہیے تھی اس کو لے. آج پھر جو ہے وہ پشاور ہائی کورٹ کے اندر اسی طرح کی ایک اور جو ہے وہ پٹیشن اور سماعت کے لیے مقرر کر دیا ہے. میرے خیال سے جی دیکھیے وہ پی ٹی آئی رہا ہے. دیکھیے ہم نے پہلے بھی کہا ہے، کل تو سارے بیانات بھی آگے تھے پارٹی کی طرف سے اور لوگوں کی طرف سے، ہمارے قیادت کی طرف سے، ہم کارکنوں کی طرف سے خاص طور سے رد عمل میں، کہ دیکھیے کیا چاہ رہی ہے پی ٹی آئی اس وقت. تاخیری حربے جو ہیں وہ اب اس کا وقت نہیں رہا ہے. پلیز اب ملک کو اور ملک کے امن کو مزید قربان نہ کریں. اپنے سیاسی جو بھی آپ کے مسئلے مسائل ہیں اور مقاصد ہیں، جو کبھی کبھی دیکھیے میں کہنا نہیں چاہتی لیکن پھر مضموم لگنے لگتے ہیں یہ. اور دوسری بات یہ کہ کہاں کہاں یہ جائیں گے. دیکھیے سپریم کورٹ جو ہے اس نے ایک فائنل بات کر دی ہے. اب جہاں بھی وہ بات جائے گی وہ کوئی بدلے گا تو نہیں نا وہاں سے فیصلہ. تو یہ تاخیری حربے ہم نے ماضی میں بھی دیکھیں. افسوس ہے کہ تنظیمیں کر رہی ہیں لیکن جس نے جمہوری سیاست کرنی ہے وہ یہ نہیں کریں گے. وہ ان کو عوام بھی جج کر رہی ہے جی. عوام بھی اس وقت جج ہے اور جوری ہے کہ کون کیا چاہ رہا ہے اور کون کدھر جا رہا ہے. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ فلاں نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں، ایسے تو نہیں ہو سکتا نا. ہم آخر مشکل حالات میں لڑتے رہے ہیں. تو اب آپ خود ہی دیکھ لیجئے، جب چیف جسٹس نے انٹر کورٹ میں کر دیا ہے، انہوں نے کل عدم کیا. یہ ان یوزول سٹیپ ہے، بہت ہی غیر معمولی ہے. نہیں تو بات تو ہو گئی نا. اور کتنا آپ کر لیں. ایک میں آپ کا ایک ایڈ صرف کر دوں، شہری صاحبہ نے بالکل آپ کو ایکسپلین کیا ہے. صرف ایک بات جو بڑی میں سمجھتی ہوں کہ تسلی بخش ہے کہ اعلیٰ عدلیہ نے جو کنسرنز ہیں الیکشن کے حوالے سے، اس پر بھی الیکشن کمیشن آف پاکستان کو کہا ہے کہ باقاعدہ کام کیا جائے اور سنا جائے. اگر الیکشن کمیشن آف پاکستان جو کہ آئینی ادارہ ہے وہ لوگوں کی جینوائن کنسرنز کو سن کے انہیں ایڈریس کرے تو کسی کو عدالت سے رجوع کرنے کی ضرورت ہی نہ پڑے. کیونکہ پنجاب میں من پسند پوسٹنگ ٹرانسفر کا سلسلہ چل رہا تھا ایک سیاسی جماعت کی جانب سے، لہٰذا دوسری سیاسی جماعت اس کے خلاف چلی گئی لاہور ہائی کورٹ.
اب یہ فیصلے جو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے حل کرنے ہیں وہ اگر کوئی اور فورم حل کرتا ہے تو ہمیں اس لیے تکلیف ہوتی ہے کہ ہم جمہوری کارکن ہیں, ہم اداروں کو آئینی طور پر جو ان کا رول ہے وہ کرتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں. اس لیے پیپلز پارٹی نہیں جاتی عدالتوں میں, وہ پھر بھی اس ادارے کو کہتی ہے کہ اپنا کام کرو اور الیکشن ملک میں صاف شفاف منصفانہ کراؤ, جو آپ کی ذمہ داری اور مین ڈیوٹی ہے. اس کی سمپل بات ہے. حفیظ آپ کر لیں, پھر منظر بھائی ایک حفیظ کر لیں. Same questions. عمل سے باہر رہے, مختلف ادوار میں انہوں نے کوششیں بھی, تحریکیں بھی چلائیں. کیا پیپلز پارٹی سمجھتی ہے کہ وہ اپنی اس مقابلے میں یا اس عمل میں سیاسی جدوجہد میں کامیاب ہوئی ہے؟ اس بار اسٹیبلشمنٹ کا کوئی کردار نہیں ہوگا انتخابات میں؟ دیکھیے, اس وقت پیپلز پارٹی نے واضح طور پر بار بار اپنا موقف دیا, اور ہم نے شروع ہی اس بات سے کیا کہ چیئرمین بلاول کا موقف اب ایک حقیقت بننے والا ہے. وہ یہ ہے کہ, اور بہت سمپل اور معصوم سا آئینی جمہوری مطالبہ ہے, کوئی ایسی اتنی بڑی بات نہیں ہے کہ ہم الیکشن مانگیں, یہ حق ہوتا ہے, یہ ایک آئینی حق ہے. تو جو بھی سامنے کھڑا ہوگا وہ تو ایکسپوز ہی ہوگا نا. پیپلز پارٹی کا کسی سے اس وقت بار بار چیئرمین بلاول اپنی تقاریر میں, اپنے ہر اجلاس میں کہہ رہے ہیں کہ میں چاہ رہا ہوں کہ میرا تو جو اس وقت کانفلکٹ ہے, وہ کہتے ہیں کہ میرا جتنا بھی سرمایہ لگا ہوا ہے وہ عوام میں ہے, اور ہم جو بھی اس وقت کس کے خلاف ہیں, کسی پارٹی کے خلاف بھی نہیں ہیں. ہم اس وقت مخالف ہیں تو انفلیشن, افراط زر, غربت, بے یقینی, اور جو لوگوں کی اس وقت معاشی بدحالی ہے. تو یہ بہت کلیئر اور اسٹیٹسمن لائک میسیج ہے. دیکھیے یہ, اور کیونکہ آج کل جو ملک میں حالات ہیں وہ اتنے پولرائز ہوئے ہیں, اتنی ایک تفریق کی سیاست بن گئی ہے, اور لوگ اتنا اس وقت نفرتوں کے کاروان میں گھس گئے ہیں کہ جہاں الیکشن کا ماحول ہوتا ہے وہاں تو پارٹیاں جھنڈے گاڑتی ہیں, جلسے جلوس میں باتیں کرتی ہیں, منشور فرق ہوتا ہے. لیکن یہاں کیونکہ ملک میں اتنے نازک حالات ہیں, چیئرمین بلاول بار بار کہہ رہے ہیں کہ دیکھیے میرا جھگڑا انفلیشن سے ہے, غربت سے ہے, افراط زر سے ہے, بدحالی سے ہے, معاشی بدحالی سے. تو یہ واضح طور پر لوگوں جو اس وقت تکالیف میں ہیں ان کو تقویت دینا ہوگی. آئی تھنک اوکے, بڑی مہربانی منظر. جی 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 جی, نہیں آپ کی مہربانی منظر. آپ تو اللہ آپ کو زندگی دے, بہت جگہ پہنچ چکے ہیں آپ. آپ پہنچ چکے ہیں. سوال میرا یہ ہے کہ خالد پٹیل صاحب نے وفاقی وزیر سے سابق انہوں نے یہاں پریس کانفرنس کری تھی, انہوں نے کہا 2018 جیسے الیکشن ہوں گے صرف جو ہے تصویر بدل جائے گی. تصویر سے مراد یہ تھی ان کی کہ RTA سسٹم بیٹھے گا اور کپتان کی جگہ میاں صاحب کی تصویر آ جائے گی. کس طرح ہوا الیکشن, تو آپ نتائج قبول کریں گے آپ لوگ؟ یہ دیکھیے, ایک تو پہلے آپ کا سوال قبل از وقت ہے. یہ کیوں ہم سوچتے ہیں کہ نتائج ایکس ہوں گے یا وائی ہوں گے؟ ہمیں سوچنا ہے, ہمیں اپنا کام کرنا ہے, اور ہمیں امید کی کرن بننا ہے عوام کے لیے. تو پہلے سے ہم کیوں کہیں کہ نتائج ایسے ہوں گے ویسے ہوں گے؟ انشاءاللہ پیپلز پارٹی فاتح ہوگی, چیئرمین بلاول وزیر اعظم بنیں گے. آپ بولیں نا قدم بڑھاؤ. جی قدم تو بڑھانے دیں. لاسٹ کوشچن, ہاں پلیز لاسٹ کوشچن. ہاں نہیں بالکل تحفظات 3 دفعہ کہا ہے ابھی کہ تحفظات ہیں, اور ان کو بار بار ریپیٹ بھی کیا ہے. لیکن ہم اور اس وقت صورتحال پر یہ بھی جائزہ لیں گے کہ کون کیا کرتا ہے, اور الیکشن کمیشن کو ہم نے بار بار باور بھی کیا ہے کہ جی کوئی ہمیں اونچ نیچ نظر آئی تو ہم آپ کے دروازے پر کھٹکھٹائیں گے, اور زور سے کھٹکھٹائیں گے. تو یہ تو خدشہ کسی کا گیا نہیں ہے. ہمارا کوئی ہینڈ پکڈ یہاں لوگ نہیں لگے ہیں, جہاں لگے ہیں اس کی تو بات بار بار کی گئی ہے. وہ ٹھیک ہے, وہ ایک ورڈکٹ آیا, وہ الیکشن کو ڈیلے کرنے کے روک تھام سے آیا نا کہ روکیں. اب کل کو کوئی کہہ دے کہ جی ویدر خراب ہے یا کوئی اور سچویشن ہے, تو اس کا یہ نہیں مطلب ہے کہ ہم الیکشن سے بھاگیں گے. ہمارے ریزرویشنز وہیں کے وہیں ہیں,
اور قطن نہیں ہٹے، لیکن ہم الیکشن سے بھاگ بھی نہیں سکتے. ہم ہر مشکل حال میں سامنے مقابلہ کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے انشاءاللہ. تھینک یو. بہت شکریہ، بہت شکریہ.